خدا کا جو ارادہ تھا مسیح کو بھیجنے کا، وہ ارادہ یہ تھا کہ یہودیوں کو اور غیر یہودیوں کو مسیح میں ایک بدن کرے۔ مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، تو ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم افیسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 1 اور اس کی آیت 1 سے 6 تک غور کرے تھے، اور اس کے بعد آیت 7 اٹھائے تھے اور اس پہ غور کرے تھے۔ میں آیت 7 کو آگے لے کے بڑھنا چاہوں گا۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب تیار رہیں گے خدا کے کلام کو سننے کے لیے، اور ہم پڑھیں گے افیسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 1 اور اس کی آیت 7۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جہاں پولس بولتے ہیں، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ میرے بھائی اور بہن، میں خاص طور سے آپ کا توجہ قصوروں کی معافی کے طرف لانا چاہوں گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خون کے بہانے کے ذریعے سے قصوروں کی معافی قائم ہوتی ہے۔ جب تک کہ خون بہایا نہیں جاتا ہے، قصوروں کی معافی قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے دوست، قصوروں کی معافی قیمت طلب کرتا ہے، اور یہ قیمت یسوع مسیح صلیب پہ اپنا پاک خون بہا کے اور اپنی جان دے کے چکائے۔ تو یسوع مسیح کی موت اور ان کا خون بہانا قصوروں کے معافی کی بنیاد ہے، اور خون جو ہے بہائے بغیر قصوروں کی معافی نہیں مل سکتی تھی۔ ایک خدا جو رازباز ہے، قیمت چکائے جانے کے بنیاد میں قصوروں کی معافی دیتا ہے۔ تو یہ قیمت کب چکائی گئی؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ یہ قیمت اس وقت چکائی گئی جب یسوع مسیح 2000 سال پہلے صلیب پہ اپنا پاک خون بہا کے اپنی جان دیے۔ لیکن یہ بات کئی لوگوں کے دل میں نہیں اترتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال رہتا کہ قصوروں کی معافی کے لیے قیمت ادا کرنا پڑتا کیا۔ ان لوگ جو ہے اس بارے میں سوچتے ہیں اور شک کرتے ہیں۔ میرے دوست، یہ روحانی بات ہے، اور ایک آدمی یہ روحانی بات کو سمجھنا مشکل ہے جب تک کہ انہیں خدا کے لیے اپنا دل نہیں کھولے گا۔ خدا کے لیے اس کا دل کھولنا ضروری ہے۔ جب تک کہ انہیں سچائی تلاش کرنے کے لیے اپنے دل میں خواہش پیدا نہیں کریں گا۔ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ کھولا جائے گا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، کھٹکھٹانا ہمارا کام ہے، اور باقی کا جو قدم اٹھانا ہے وہ خدا اٹھاتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا چاہتا ہے کہ ہم سچائی کی تلاش کریں تاکہ انہیں یسوع مسیح کو ہم پہ ظاہر کرے ویسا۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ دنیا جو ہے دوزخ کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی ہے، اور دنیا کو قصوروں کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے اور میرے قصوروں کی قیمت چکائی گئی ہے، اور یہ وجہ ہے جو خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ گناہ کی معافی یا قصوروں کی معافی یسوع مسیح کا خون بہانے کے ذریعے سے ہے۔ تو قصوروں کی معافی یسوع مسیح کے خون پہ قائم ہوتی ہے، اور آپ سن سکتے کہ مسیح کا خون کتنا قیمتی ہے۔ میرے بھائی، یہ خون کی جو ہے ہم قیمت نہیں لگا سکتے۔ یہ خون جو ہے بیش قیمت ہے۔ تو میرے دوست، خدا وہ خدا ہے جو آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یسوع مسیح آپ کے لیے قیمت چکائے، یعنی کہ آپ کے گناہوں کی قیمت چکائے۔ تو مسیح کا خون بہائے جانا اور صلیب پہ ان کا مرنا معافی کی بنیاد ہے، اور خون بہائے بغیر گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ خدا اس وقت تک ہم کو ہمارے قصوروں کی معافی نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ قیمت خون بہائے جانے کے ذریعے سے چکائی نہیں جاتی تھی۔
गुनाह का मतलब है कसूर। तो मेरे भाई और बहन, आज अगर हम दुनिया के तरफ नज़र करेंगे तो दुनिया जो है कसूरों को बड़ी आसानी के साथ लेती। एक कसूर पे दूसरा कसूर करना उनके लिए एक मामूली बात है, बल्कि कसूर करना इंसान के जिंदगी में एक आदत सी बन गई है। ये होगा आगे पौलुस बोलते हैं, उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्पी की बात है। तो यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि उस फजल की दौलत में से, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है उस फजल की दौलत के मुआफिक। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा हमको उसके फजल की दौलत के मुआफिक छुड़ाया है। खुदा जो है फजल में दौलतमंद है और उन्हें तैयार है उस फजल की दौलत के मुआफिक देने के लिए। मेरे दोस्त, आपको नजात दे सकता है बोले तो खुदा दे सकता है, आपको संभाल सकता है बोले तो खुदा संभाल सकता है, और उसके ये फजल की दौलत के मुआफिक। हम जो हैं कलीसिया के तुफैल में खुदा के बेटे के काम पे गौर करेंगे। यीशु मसीह के 3 काम हैं। नंबर 1, यीशु मसीह हमको उनके खून के जरिए से छुड़ाए। नंबर 2, उन्होंने अपनी मर्जी की भेद हम पर जाहिर करे। नंबर 3, उन्होंने हमको मिरास देते हैं। छुड़ाए जाने का मतलब है यानी कि कीमत अदा करना, जो यीशु मसीह का खून था। हमको माफ़ी मिल सकती है क्योंकि उन्होंने कीमत चुकाए। क्योंकि हम यीशु मसीह के पाक खून से छुड़ाए गए हैं, हम खुदा के फर्जंद बन गए हैं और खुदा अब हमारा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हम फर्जंद के हैसियत से उसके साथ रिश्ता कायम करें हैं। जब तक खुदा के साथ रिश्ता कायम नहीं होता है, खुदा एक आदमी को उसके काम के लिए कैसा इस्तेमाल कर सकता, ये सोचने की बात है। पहले खुदा के साथ रिश्ता कायम होना, उसके बाद खुदा उस आदमी का इस्तेमाल करता है। मेरे भाई और बहन, हम ये भी देखे हैं कि खुदा हमको इसलिए खरीद लिया ताकि हमको आज़ाद करे। वैसा हम जो हैं एक वक्त था गुनाह के बंदिश में मुब्तला थे, गुनाह में जकड़े हुए थे, गुनाह में फंसे हुए थे, और ये बंदिश से छुड़ा के हमको आज़ाद करने के लिए खुदा हमको खरीद लिया। यीशु मसीह अपने पाक खून के जरिए से जो है हमको खरीद लिए, उन्होंने कीमत चुकाए। अगर यीशु मसीह अपना पाक खून नहीं बहाते तो ये शक की बात नहीं है कि हम गुनाह के बंदिश में मुब्तला रहते थे। तो खुदा हमको खरीद लिया और हमको आज़ाद कर दिया। अब हम गुनाह के बंदिश में नहीं रहे, हम आज़ाद हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी ये बात से करना कि खुदा हमको उसके फजल के जरिए से आज़ाद करा है। तो जब आज़ाद करा तो हमारा इस्तेमाल भी करेगा। एक ज़माना था कि आपका रिश्ता खुदा के साथ नहीं था और खुदा आपको इस्तेमाल नहीं करा, मगर क्योंकि आप अब उसके साथ यीशु मसीह के जरिए से रिश्ता कायम कर रहे हैं, तो आपका अब फर्ज बन जाता है कि आप उसकी खिदमत गुजारी करना। मेरे भाई और बहन, अगर आज आप यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं तो उन्होंने चाहते हैं कि आप उनकी खिदमत अपने पूरे दिल से करें। अगर आप उनसे मोहब्बत नहीं रखते हैं तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि आप मसीह की खिदमत गुजारी करने का सोच भी न को। अगर आपको मसीह से मोहब्बत नहीं है और अगर आप उनकी खिदमत गुजारी ज़बरदस्ती के साथ करेंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी ऐसी खिदमत गुजारी की खुदा को ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात यह कि आप भी खुदा की खिदमत गुजारी करने में खुश नहीं रहेंगे। तो बोलने का मतलब यह है कि पहली चीज़ जो यहाँ आती है वो है कि हम यीशु मसीह से मोहब्बत रखना, हम उनसे मोहब्बत रखना क्योंकि उन्होंने पहले हमसे मोहब्बत रखे। ये मत भूलो कि आपका छुड़ा जाना और आपके गुनाहों की माफ़ी मिलना खुदा के फजल के दौलत के मुआफिक है। तो अब हम पढ़ेंगे आयत 8 से 10। यहाँ लिखा हुआ है, जिसे उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया, चुनांची
اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجمع ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ میرے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھید کیا چیز ہے؟ خدا جب بھید کی بات کرتا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ بھید کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس جو باتیں تھے بتانے کے لیے روک کے رکھا تھا اور اب بتانے والا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بات خدا کے ہاتھ میں ہے اور انہیں جب بتانا چاہا بتا سکتا۔ آپ خدا کا کلام پڑھیں گے مگر خدا کے باتیں روحانی طور سے نہیں جانیں گے۔ میرے بھائی اور بہن، پولس لکھتے ہیں، چنانچہ اس نے اپنے مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجمع ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے ہونا بول کے بھیدیں نہیں رکھ لے رہا تھا، یعنی کہ اپنی مرضی کے بھیدیں، مگر اس کا جو ارادہ ساری دنیا کے لیے تھا پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جب تک کہ مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھ گئے۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ خدا کا ارادہ ساری دنیا کے لیے کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسیح بار بار اپنے شاگردوں سے کیا بولتے تھے۔ مسیح جو ہیں بار بار اپنے شاگردوں کو یہ بولتے تھے کہ انہوں غیر قوموں کے حوالے کیے جائیں گے اور ان لوگاں ان کو قتل کریں گے، لیکن تیسرے دن انہوں مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ یہ بات مسیح بار بار اپنے شاگردوں کو بولتے تھے، مگر ان کے شاگردوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مردوں میں سے جب مسیح جی اٹھنے کے بارے میں بول رہے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہے۔ اتنا نہیں کہ جب مریم مغدلینی ان کے شاگردوں کو جا کے بولی کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تو بھی ان لوگاں یہ بات کا یقین کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کلام بتاتا ہے کہ بعد میں مسیح ان لوگوں کے سامنے آئے اور اپنے آپ کو ظاہر کرے اور بتائے کہ انہوں مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ تو یہ بھید کی بات یسوع مسیح ان کے شاگردوں کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ظاہر کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ خدا کا ارادہ ساری دنیا کے لیے کیا تھا۔ تو خدا کا جو ارادہ تھا مسیح کو بھیجنے کا، وہ ارادہ یہ تھا کہ یہودیوں کو اور غیر یہودیوں کو مسیح میں ایک بدن کرے اور یسوع مسیح کو اس بدن کا سر بنائے۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو خدا کے بھید کو نہیں سمجھتے ہیں یا اس کے ارادوں کو نہیں سمجھتے ہیں، مگر جب وقت پورا ہو جائے گا خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا تاکہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ سکے۔ ویسا یاد رکھو کہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے جو ہیں جنت میں خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس وقت لوگ خدا کے ارادوں کو یا بھید کو سمجھ سکیں گے۔ اس دن سارے لوگاں یسوع مسیح کے آگے جھکیں گے اور جانیں گے کہ صرف یسوع مسیح خداوند ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس بولتے ہیں، جسے اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجمع ہو جائے، خواہ وہ آسمانی کا ہو خواہ زمین کی۔ تو میرے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم پھر سے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔